پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم بیت معمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیت معمور یہ آسمانی کعبہ ہے، یہاں مکہ مکرمہ میں جو کعبہ ہے یہ زمین والا کعبہ ہے، اور اسی کے اوپر بیت معمور ہے۔ فرشتوں کا قبلہ ہے یہ۔ روزانہ فرشتے 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ جس نے طواف کر لیا اب قیامت تک جو ہے ان کی باری نہیں آئے گی۔ اسے بیت معمور کہتے ہیں۔ بالکل کعبے کے اوپر ہے۔ بیت معمور سے اگر کوئی چیز ڈالی جائے تو سیدھی بیت اللہ پر گرے گی، بیت اللہ کے اوپر سے کوئی چیز اوپر چڑھائی جائے تو سیدھی بیت معمور پر جائے گی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ آپ نے سلام کیا۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، بہترین بیٹا، صالح بیٹا اور صالح نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں یہ آسمانوں سے گزر رہا تھا اور فرشتوں سے ملاقاتیں ہو رہی تھی تو بہت فرشتوں نے مجھے کہا کہ پیارے نبی آپ پچھنا ضرور لگوانا، پچھنا ضرور لگوانا، پچھنا ہجامہ کہتے ہیں۔ یہ وہاں آسمانوں پر فرشتوں نے کہا۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے کہ مجھے تقریباً اکثر فرشتوں نے کہا کہ یا محمد علیک بالحجامہ، پچھنا لگوانا۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اپنی امت کو بھی کہنا پچھنا لگائیں۔ ہمارے ماحول میں پچھنا لگانے کا ماحول نہیں ہے، یہ سنت چھوٹی ہوئی ہے۔ اب یہ کراچی وغیرہ میں کی تدبیر شروع ہوئی ہے، ہندوستان میں تو ابھی اتنی شروع نہیں ہوئی۔ عربوں کے اندر پچھنا لگانے کا بہت عام رواج ہے۔ یہ آسمانوں پر معراج والے سفر میں سارے فرشتوں نے کہا ہے، اس لیے اس سنت کا بھی اہتمام کریں۔ اب پچھنا کیسے لگایا جاتا ہے، کیا تدبیر ہوتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ لوگ جو کرتے رہتے ہیں وہ دیکھتے رہیں گے، وہ بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ کہ کس طریقے سے تدبیر ہوتی ہے۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی اکرام کیا، اور وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایتوں میں آتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھے۔ اب ایک مختصر تشریح کرتا ہوں کہ مشرکین کے بچے جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ علماء کے اس میں بہت اقوال ہیں۔ صحیح قول یہ ہے کہ اس مسئلے میں خاموش رہنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، حشر کے میدان میں ان کو اللہ تعالیٰ کچھ احکامات دیں گے، کچھ بتائیں گے یہ کرو یہ مت کرو۔ اگر انہوں نے اللہ کی بات مان لی ان بچوں نے تو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اگر انہوں نے بات نہ مانی تو ان بچوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، صحیح بخاری کی روایت یہ ہے کہ مشرکین کے بچے بھی جنت میں جائیں گے۔ نمبر 4، کہ اس کے اندر علماء نے بہت تفصیلی بیانات کیے ہیں، لیکن چونکہ صحیح بخاری کی ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ بچے جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ان پر کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں ہیں، وہ مرفوع القلم ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے قریب بچے بھی دیکھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی
تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ سلام ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں ہمیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ آپ سب جو بھی سبق سن رہے ہیں پڑھ لیجئے میرے ساتھ، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کا جواب دے دیا۔ فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، اور یہ کہنا کہ جنت کی نہایت عمدہ پاکیزہ مٹی ہے اور بہترین پانی، لیکن وہ بالکل چٹیل میدان ہے، اور اس کے پودے یعنی درخت، سبحان اللہ پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ بالکل چٹیل میدان ہے، اور اپنی امت سے کہو کہ یہ بہت پڑھا کرو۔ اب جتنا کسی کا دل چاہے پودے لگائے، درخت لگائے۔ یہ وہاں سے معراج کی رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات بتائی۔ پھر اس کے بعد ایک بات اور تفصیل سن لیجئے، وہاں پر بھی جتنے فرشتے تھے ان فرشتوں نے ساتویں آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جو ہے پچھنے لگاؤ۔ پچھنا لگانا یہ سنت ہے، کئی بیماریوں کا اس میں علاج ہے، اس لیے یہ پچھنے والی سنت ہمارے علاقوں سے یا ہمارے علاقوں میں ابھی رواج میں نہیں آئی ہے، خاص طور سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور اس قسم کی برما وغیرہ، وہاں عربوں میں تو اس کے بہت رواج ہے اس کا، چونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اکثر آسمان پر اکثر فرشتوں نے کہا کہ علیک بالحجامہ، علیک بالحجامہ، کہ پیارے نبی آپ پشنے ضرور لگانا، پشنے۔ تو ساتویں آسمان پر بھی جو فرشتے تھے انہوں نے کہا اس کے لیے اب پشنے کیسے لگانا، کیا کرنا۔ ہر جگہ پر علماء بھی ہیں، ہر جگہ پر دکاترہ بھی ہیں، ہر جگہ تفصیلیں موجود ہیں، وہاں ان سے پوچھے، لیکن پشنا لگوانا چاہیے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے۔ اس کے لیے کبھی کبھی دن بھی مقرر ہوتے ہیں، کبھی چاند کے اعتبار سے تاریخیں بھی مقرر ہوتی ہیں، وہ سارا ایک الگ مضمون ہے۔